अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। रिगार्डलेस आप टेबल की किस साइड पर बैठते हैं, आप गवर्नमेंट की तरफ हैं या फिर अपोजिशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड पर हैं। लेकिन सारा फोकस अमेरिका पर था, जहां पर डोनाल्ड लू फाइनली कांग्रेस के सामने पेश हुए हैं। ये एक हफ्ता पहले 13 मार्च 2024 को अनाउंस हुई थी सब कमेटी हेयरिंग अनाउंसमेंट, पाकिस्तान आफ्टर द इलेक्शंस, एग्जामिनिंग द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड द यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप। और इसकी एक जो है रिटन टेस्टमनी इससे मुतलिक डोनाल्ड लू ने कल ही सबमिट करवा दी थी, जो 3-4 पेजेस पर आई थिंक मुश्तमिल थी। उसमें उन्होंने 31 साल पहले का जिक्र किया, जब वो एक जूनियर ऑफिसर हुआ करते थे पेशावर पाकिस्तान में, और बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस नवाज शरीफ जो है इलेक्शंस हुए, उसमें भी बहुत इरेगुलरिटीज़ वो कहते हैं कि मैंने ऑब्ज़र्व की थी। जर्नलिस्ट के साथ मामला ख़राब हुए, जेल के अंदर जो है वो अरेस्ट किया गया लोगों को, और इस तरीके से वो सारी बातचीत है। लेकिन इन पर्सन उनकी आज की जो मीटिंग है वो किस तरीके से गई है, मेरी टेक यही थी कि जिस तरह अभी कमर जावेद बाजवा साहब और फैज़ हमीद की एक कोर्ट में हेयरिंग की समाअत अब मुकर्रर हो गई है, और उसमें पाकिस्तान का मिजाज और पाकिस्तान की तारीख तो ऐसी नहीं है कि आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जी फॉर्मर DGIA से जो हैं वो कोर्ट में ख्वार होते नजर आए, तो चांसेस हैं उनको क्लियर कर दिया जाएगा, इन केसेस से कोई मसला नहीं आएगा। डोनाल्ड लू से मुतल्लिक भी मेरा यही था कि उनका टॉप डिप्लोमेट है जी, उनका बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त उनकी जो है वो एग्जेक्टिव ब्रांच का जो बाइडन की जो गवर्नमेंट है इस वक्त, उसका बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर है, किस हद तक उसको ग्रिल कर सकते हैं। लीनियंट क्वेश्चनिंग होगी और मामला वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। डोनाल्ड लू से अच्छे खासे टफ क्वेश्चंस किए गए हैं, उनको ग्रिल किया गया है। उसको डिटेल में बात ज़रूर करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसके ऊपर क्या टेक है, पाकिस्तान के USA के साथ जो रिलेशनशिप है इससे ऑनवर्ड्स अब किस तरीके से जाएंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डोनाल्ड लू के साथ होने वाले इन तमाम मामलात की बेसिस इमरान खान की साइफर केस की एलिगेशंस तो बनी, लेकिन कांग्रेसमैन की क्वेश्चनिंग यहाँ तक नहीं रुकी है। उन्होंने साइफर केस, इमरान खान और इलेक्शन रिगिंग के अलावा तेहरान के साथ पाकिस्तान के जो मामलात हुए हैं जनवरी में, अफगानिस्तान और अफगान रेफ्यूजीज़ के साथ जो पाकिस्तान मामलात कर रहा है, और उसके अलावा मिलिट्री की पॉलिसी और उसका आपकी डेमोक्रेसी के ऊपर जो असरात आ रहे हैं, उस सारी चीज़ से मुतल्लिक सवाल जवाब किए गए थे इस हेयरिंग के दौरान, इस इजलास में। एक क्विक ओवरव्यू करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डोनाल्ड लू ने साइफर को झूठ करार दे दिया है। उनका कहना था इमरान खान और PTI ने रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड किया है, अमेरिका की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। उनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या एक छोटे रैंक के अमेरिकन का भी कोई जो है किरदार नहीं है पाकिस्तान में, जिस पर उनका कहना था कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट या फिर इन इलेक्शंस में क्यों कोई भी सिंगल अमेरिकन इन्वॉल्व नहीं है। डोनाल्ड लू का एक अपर हैंड इस कांग्रेस में, इन कांग्रेसमैन के ऊपर ज़रूर था कि वो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। कांग्रेसमैन का ऑब्वियसली इतना अंडरस्टैंडिंग लेवल, इतना नॉलेज पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स को लेकर नहीं है। डोनाल्ड लू जिस तरह एक पाकिस्तानी मेरा ख्याल अंडरस्टैंड करता है, उससे बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों को वो समझते हैं। लेकिन वो चीज़ बीच में आड़े नहीं आई है। उनसे तेहरान से मुतल्लिक भी क्वेश्चन किया गया, जो जनवरी में पाकिस्तान और ईरान एक कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज हुए थे, जिस पर उनका रिप्लाई था कि एक तो ईरान ने 3 मुल्कों पे एट अ टाइम अटैक किया था, दूसरी तरफ उसके अपने मुल्क में कासिम सुलेमानी के जनाजे पे जो दहशतगर्दों का हमला हुआ था, उसका एक काउंटर अटैक भी उसने कहीं तो करना ही था, तो उसने एक बॉम्ब जो था पाकिस्तान में जाके फेंक दिया। लेकिन हमने अमेरिका ने पाकिस्तान को अर्ज किया हुआ है कि जी आप तेहरान के साथ ज़्यादा बड़े फ्रेंडली रिलेशंस मत बनाएं, ना इतने दोस्त बने उसके। अफ़गान रेफ्यूजीज़ के साथ जो पाकिस्तान की मिलिट्री की पॉलिसी है, उसके ऊपर भी बात की गई। अफ़गानिस्तान के साथ जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उससे मुतल्लिक क्वेश्चन किया गया। और कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन जो कि डेमोक्रेट हैं कैलिफोर्निया से, उन्होंने अर्ज किया है अमेरिकन एम्बेसडर इमरान खान से जेल में जाके मिले, ताकि ही लिव्स टू टेल द टेल, ताकि वो खुद अपनी कहानी बताने के लिए ज़िंदा तो रहे एटलीस्ट। जो उसके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जो मामला उसकी पार्टी के साथ किए गए हैं, और जिन बेसिस पे उसको जेल में रखा गया है, एक तो ये बात हो जाती है। दूसरी तरफ कांग्रेसमैन ग्रेग सजार की बात करें, जो कि एक डेमोक्रेट हैं टेक्सास से, बहुत इंपॉर्टेंट इस सारे मामले में उन्होंने रोल प्ले किया है। सबसे ज़्यादा इन कॉन्टैक्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, अमेरिकन पाकिस्तानियों के अगर कोई रहा है तो वो यही कांग्रेसमैन थे, और बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने क्वेश्चंस भी किए, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स पास किए हैं, जिसको मैं एड्रेस करना चाह रही थी। एक तो इलेक्शन रिगिंग से मुतल्लिक तो उन्होंने बात की, आपके ट्विटर एक्स के ऊपर पाबंदी लगी है, अनडेमोक्रेटिक माहौल पाकिस्तान में चल रहा है, उसके ऊपर जर्नलिस्ट को अरेस्ट करने के मुतल्लिक बातचीत की गई। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो उन्होंने रेज़ किया वो ये था
کہ یہ ایک گورنمنٹ جس کے اگینسٹ کریڈیبل پروف ایویڈنس موجود ہے فراڈ کے اور اس چیز کے کہ یہ غیر جمہوری مینز کا استعمال کر رہے ہیں اس وقت اپنی حکومت کے دوران، تو کیا ان کی جو ورتھ بن جاتی ہے، کتنے یہ لیجیٹیمیٹ لگتے ہیں ایک ڈیموکریٹک رولنگ پارٹی کے لیے، یہ ایک کویشچن ان کی طرف سے کیا گیا۔ دوسرا جو بہت امپورٹنٹ کویشچن ان سے پوچھا گیا ڈونلڈ لو سے، وہ یہ تھا کہ کیا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کی اس نئی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے، جس کے جواب میں ڈونلڈ لو کا کہنا تھا کہ یہ پالیسی نہیں ہے امریکا کی، وی ڈونٹ گو اراؤنڈ ایکسیپٹنگ گورنمنٹس لائک دیٹ، ہم دوسرے ملک کی گورنمنٹس کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ لیکن ایک بہت امپورٹنٹ ریمارک جو گریگ سزار نے پاس کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈیموکریٹک ریلیشنز اوور ملٹری ریلیشنز، یعنی کہ جمہوری ریلیشنز جو ہمارے ایک ملک کے ساتھ ہیں، جو اس کی جمہوریت کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ہیں، وہ سب سے ضروری ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کی ملٹری کے ساتھ ریلیشن سٹرونگ کرنے کے اوپر صرف فوکس رہیں۔ کیونکہ جتنے بھی کویشچن ڈونلڈ لو سے ملٹری کی انوالومنٹ کے ساتھ کیے گئے، اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ جی پاکستان دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے اور مسلم ممالک کی تو اکیلی سب سے بڑی فوج ہے یہ، تو اس کی بہت امپورٹنس ہے، بہت ورتھ ہے، امریکہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ، تو وہ یہ معاملات طریقے اختیار کر رہے تھے۔ لیکن گریگ سزار نے جو ہے یہ ریمارک پاس کر کے اس ساری چیز کو وائنڈ اپ کر دیا کہ جی ڈیموکریسی ہر چیز پہ بھاری ہے، ملٹری ریلیشنز پہ جمہوریت بھاری ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف کانگریس مین آگسٹ فلوگر جو کہ ریپبلکن ہیں، ٹیکسس سے ہیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ کویشچن کیے انہوں نے بھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یو ایس پاکستان ریلیشن پہ کیا اثر پڑے گا اگر آپ الیکشن آڈٹ نہیں کرواتے اور ان الیکشنز کو فیئر اینڈ اسکوائر کہہ کے مان لیتے ہیں، جس پہ ڈونلڈ لو کا کہنا تھا میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ الیکشنز فیئر تھے، جس پہ کانگریس مین ان سے انکوائر کرتا ہے کہ پھر آپ رینک کر دیں کہ کس حد تک کی دھاندلی ہوئی تھی ان الیکشنز میں یا کس حد تک یہ الیکشنز فیئر تھے۔ تو بیسیکلی اس ہیئرنگ کے دوران ڈونلڈ لو نے الیکشن کمیشن آف پاکستان، آپ کے جو ملک میں شریفز ہیں، زرداری بھٹوز ہیں، باجواز ہیں، جو آپ کی اور اتھارٹیز ملک کے اندر چل رہی ہیں، ایف آئی اے ہے، کورٹس ہیں، ان سب کے حصے کے جو سوال تھے وہ ڈونلڈ لو سے پوچھے گئے ہیں، جس کے وہ وہاں پر وہ جواب دیتے رہے ہیں، اور جواب انہوں نے بہت ٹرکی طریقے سے دیے ہیں، کوئی بڑے وہ اسٹریٹ اپ جواب نہیں دے رہے تھے۔ ایک کننگ مینر میں ڈونلڈ لو نے اپنے آپ کو بہت سی کویشچننگ سے اوائڈ کیا ہے۔ یہ ہیئرنگ پاکستان کے معاملات اور یو ایس پاکستان ریلیشن کے اوپر ہی فوکس تھی، لیکن انہوں نے اس میں بھارت سے متعلق بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ انکشاف کیا ہے، جس میں ڈونلڈ لو نے امریکہ کے اندر بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی تصدیق کی اور کانگریس کمیٹی کو بتایا کہ امریکہ کے اندر امریکی شہری گربتونک سنگھ کے قتل کی سازش میں بھارتی حکومت کے اہلکار ملوث ہیں۔ یہ سائڈ بھی انہوں نے جو ہے وہ چھیڑ دی تھی۔ شاید ڈونلڈ لو کا یہ خیال تھا کہ پاکستانی ویسے ان کے اوپر بہت اس وقت غصہ ہیں، پاکستانی ان سے بہت سے کویشچنس آتے ہیں، تو میں ان کو تھوڑا سا خوش کر دوں کہ میں بھارت کی جو حکومت ہے، جو مودی سرکار ہے، اس سے متعلق ان کو بھی تھوڑا سا ایکسپوز کرتا جاتا ہوں اس ساری ہیئرنگ کے دوران۔ خیر اس سارے معاملے کو لے کر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری جو چیز ہے بس یہیں تک کی پہنچنی تھی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ دس از دا بگننگ آف سم تھنگ نیو۔ ابھی عمران خان سے آپ کو اختلاف ہو یا آپ ایگری کریں ان سے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انپریسیڈنٹڈ سینز جو انہوں نے ملک کے اندر بنائے ہیں کہ پہلے سیاسی پارٹیاں مان جایا کرتی تھیں، جو ان کو کہا جایا کرتا تھا وہ اس کو ایگری کر کے اپنے وقت کا انتظار کیا کرتی تھیں۔ عمران خان نے وہ مزاج نہیں دکھایا، انہوں نے ہر چیز الٹی سیدھی کر کے رکھ دی ہے۔ انہوں نے یہی انپریسیڈنٹڈ ماحول امریکہ میں بھی بنا دیا ہے کہ ایک امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری جو ہے وہ کانگریس کے سامنے بیٹھ کے پاکستان میں ہونے والی دھاندلی اور پاکستان میں ہونے والے مظالم کے جواب دیتا پھر رہا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، امریکہ اس ساری چیز میں انوالو نہیں ہے۔ ایک یہ بات جو ہے ملک سے باہر کی ہو جاتی ہے، بلکہ ملک کے اندر کی ہی بات ہے، لیکن امریکہ میں یہ معاملہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے اندر کی بات کریں اور گورنمنٹ کی بات کریں، تو ایک مسٹیک جو گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت اگین اینڈ اگین کانسٹنٹلی کمٹ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تحریک طالبان پاکستان اور دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی جماعت دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اب یہ چیز آپ خواجہ آصف کے بیانوں میں دیکھیں، عطا تارڑ کو لیں، طلال چودھری ہیں، محسن نقوی، شہباز شریف، تو گورنمنٹ کا اوور آل یہ جو نیریٹو بلڈ وہ کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان کے بارے میں کہ جی تحریک طالبان پاکستان عمران خان کے آرڈرز پر چلتی ہے، تو یہ ایلیگیشنز اتنی بڑی ہیں کہ ان کو یا تو آپ ایویڈنس دیں، لوگوں کو پروف دکھائیں کہ جی سچ میں ایک سیاسی پارٹی اس وقت دہشت گردوں کے ساتھ مل کے پاکستانیوں کے اگینسٹ پاکستان کے بارڈرز کے اوپر حملے کر رہی ہے، تو وہ لوگ آپ کی سب سے پہلے مانیں گے۔ لیکن وربل ایسی جنگ بنانا، وربلی ایسے نیریٹو بنانا کسی ایک پارٹی کے اگینسٹ جس کو آپ نے آلریڈی بہت کارنر کیا ہوا ہے، ان کے لیڈر کو آپ نے جیل میں بند کیا ہے، تو آپ
اپنی حکومت کو اور ویک کریں گے اور جو ڈسٹنس آپ کا عوام کے ساتھ اس وقت موجود ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، وہ کم نہیں ہوگا، وہ ویسے بھی بہت بڑھ چکا ہے۔ اس سمپتھی کے چکر میں آپ نے جب عمران خان کو ان کی پوزیشن سے ہٹایا تھا تب بھی لوگوں نے سمپتھی میں ریئیکٹ کیا تھا۔ 8 فروری کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس اتنی بڑی میجورٹی سے جیت جاتے ہیں، وہ بھی لوگوں کی سمپتھی ہی تھی، صرف اس وجہ سے کہ آپ ایک بندے کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے، یہ بات ہے۔ تو یہ ایک میری آپ ریکویسٹ سمجھیں گورنمنٹ سے کہ اگر اس طرح کے معاملات سچ میں موجود ہیں بیہائنڈ دا کرٹنز، اس چیز کے ایویڈنس اور ثبوت ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان دہشت گرد تنظیم کے ساتھ، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ انوالوڈ ہے، ان کے ساتھ رابطے رکھتی ہے، ان کے ساتھ منور کر کے پاکستان کے حالات خراب کر رہی ہے، تو وہ ایویڈنس ضرور پاکستان کی عوام کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے۔ یہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر آپ کے پاس پروفز نہیں ہیں تو یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار مت کریں، اس سے صرف ملک میں فردر انارکی پھیلے گی۔ اور آخر میں علی امین گنڈا پور کی بات کریں تو ان کے خلاف ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، پھر بیچ میں پشاور ہائی کورٹ پڑتی ہے اور ان کے جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنے سے روک دیا جاتا ہے، لیکن ابھی جس بیس کے اوپر میرا خیال ہے عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا، وہ آج انہوں نے پروف کر دیا اپنے ریسنٹ بیان سے۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز، نواز شریف اور آصف زرداری پر ڈی آئی خان میں FIR درج ہیں، ہمیں دھمکیوں سے اجتناب کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کے گھر پولیس بھیج دی جائے۔ اپنے بیان میں علی امین گنڈا پورا کہنا تھا کہ وفاق اور پنجاب حکومت اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے حکومت چلا پائیں گے۔ انہوں نے کہا مریم نواز، نواز شریف، آصف زرداری کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان میں FIR درج ہوئی پڑی ہیں، ہمیں دھمکیاں دینے سے اجتناب کریں، نہیں تو آپ کے گھر پولیس بھیج دی جائے گی۔ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو لیکن ہم گریز کر رہے ہیں، ہم پر جعلی FIR درج ہیں، چیلنج کرتا ہوں مجھے گرفتار کریں، یہ آئے تو پتہ چل جائے گا کہ کس میں کتنا زور اور دم ہے۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے صوبے کے لوگوں کو کمزور سمجھ رہے ہیں، ہمارے کلچر نہیں ہے کہ عورت سے متعلق بات کیا کریں۔ تو اس طریقے سے علی امین گنڈا پور نے جو ان کو دھمکیاں کانسٹنٹلی اور گرفتار کرنے کے جو وارنٹس نکالے جا رہے ہیں اس کا جواب دیا ہے حکومت کو کہ اگر آپ مجھے تنگ کریں گے تو حکومت آپ کی بھی نہیں چلنے دینی ہم نے۔ عمران خان نے بھی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے آج یہی کہا ہے کہ یہ ایک شارٹ لیوڈ گورنمنٹ ہے، یہ 4-5 مہینے سے زیادہ نہیں چلنے والی، ان کی زندگی بس اتنی ہی ہے۔ افغانستان میں جو آپریشن کیا ہے پاکستان نے، اس سے متعلق بھی عمران خان نے کہا ہے کہ اب یہ پہلے انڈیا سے تعلقات خراب ہیں، ایران سے تعلقات خراب ہیں، اب یہ افغانستان کے ساتھ بھی جا کے تعلقات اپنے خراب کر لیں گے۔ فیض حمید جو میں اس کی پوزیشن پہ برقرار رکھنا چاہتا تھا تو مجھے اکیوز کیا گیا کہ پتہ نہیں ایسی کون سی اس کی دوستی ہے فیض حمید سے جو یہ اس کو اس کی پوزیشن سے نہیں ہٹانا چاہتا۔ اس کی بیس میری یہی تھی کہ ہماری گورنمنٹ اور فیض حمید ان لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے افغان طالبان کے ساتھ جو افغان ٹاکس ہوئی تھیں اس کو پاسبل بنایا تھا، تو وہ ان سارے معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتا تھا، افغان طالبان کی حکومت کو اور پاکستان کی جو حکومت ہے ان کے رابطوں کو یہ سموتھ کر سکتا تھا، لیکن باجوہ نے نواز شریف کی گورنمنٹ کے ساتھ، نواز شریف کی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ ڈیل کر لی ہوئی تھی، اس وجہ سے اس نے فیض حمید کو بھی اس کی پوزیشن سے ہٹایا اور میرے ساتھ بھی جو اس نے پارلیمنٹری بیک بینچر بن کے جو بیک سٹیبنگ کی ہے وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ تو بہرحال ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے۔ اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔